ابرہہ نامی ایک یمن کا بادشاہ تھا. اس نے سنا کہ بیت اللہ ایک عمارت ہے جو اس وقت تجارتی مرکز بن چکا ہے. آنے والے قافلے وہاں رکتے ہیں. سردی اور گرمی کے سفر میں وہ مرکز بنتا ہے. اس نے سوچا کہ اچھا چلتے ہیں ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور بیت اللہ کو گراتے ہیں، ختم کر دیں گے، اور اس کی بجائے اپنے علاقے میں ایک مرکز بناتے ہیں، بزنس سینٹر، تاکہ لوگ اس کو مرکز بنائیں. اب اس ارادے سے وہ چل پڑا اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر. پھر اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ. ہم نے ان پر پرندوں کو بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل، ترمیہم بحجارہ. انہوں نے پتھر پھینکے اور ان پتھروں کی وجہ سے کیسے کر دیا، فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. اب یہاں پر طالب علم کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کام پرندوں سے لیا، زمین پھٹ جاتی، ہاتھیوں کا لشکر اندر چلا جاتا، یہ بھی ممکن تھا. تیز ہوا چلتی اور قوم عاد کی طرح سب کو پٹخ پٹخ کے زمین پہ مار دیتی، یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا. بجلی چمکتی اور سارے کے سارے لشکر کے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیتی، یہ بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ نہیں کیا. کیا فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. ان پرندوں نے پتھر پھینکے اور انہوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. اب اس کا مفسرین نے عجیب جواب لکھا. بعض نے تو جواب یہ لکھا، اور وہ بڑا صحیح جواب ہے، کہ ابرہہ جانوروں میں سے بڑے مضبوط جانور کو لے کر آیا تھا اللہ کا گھر گرانے کے لیے. تو اللہ نے جانداروں میں سے ایک نازک سی جان چڑیا اس کو مقابلے میں لائے کہ اچھا تمہارے اتنے مضبوط جانوروں کو ہم اتنے نازک جان پرندے سے مروا کے دکھا دیں. یہ بھی ثواب بالکل ٹھیک ہے، مگر محققین نے ایک اور بات لکھی اور عجیب بات لکھی، عجیب نقطہ اس نے لکھا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دستور جزاء من جنس العمل ہے. لہذا ابرہہ اپنے گھر سے چلا تھا کس نیت کو لے کر کہ عزت والے گھر کو مٹا دوں گا اور جس کی کوئی عزت نہیں اس گھر کو بزنس سینٹر میں بنا دوں گا. ترتیب بدلنے چلا تھا، عزت والے گھر کو مٹا دو اور جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کو عزت والا بنا دو. تو یہ خدا کی ترتیب کو مٹانے چلا تھا، بدلنے چلا تھا. اللہ نے بھی معاملہ ایسا کیا. ابرہہ میری بنائی ہوئی ترتیب کو بدلنے آئے ہو، چلو دنیا کی ترتیب یہ ہے، انسان شکاری ہوتا ہے، پرندہ شکار بنتا ہے، یہ روزمرہ کی ترتیب ہے. آج میں بھی ترتیب بدل دیتا ہوں، میرے پرندے آج صیاد بنیں گے، تم ان کے شکار بنو. آج وہ پتھر پھینکیں گے. جزاء من جنس العمل. تو جب اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے تو ہم اللہ پہ کیوں نہ پکا یقین کریں. اس پکے یقین کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد ہمارے پلڑے میں آ جائے. اور یاد رکھیں
جب اللہ کی مدد کسی پلڑے میں آتی ہے وہ پلڑا پوری کائنات سے بھاری ہو جایا کرتا ہے. اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے.